ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سید شمشاد حسین نقوی ابن مرحوم و مغفور جناب سید رحمت علی نقوی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الابتہی اتہامی مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے ابھی خطبے کے پہلے ملاحظہ فرمایا، یہ مجلس ترحیم ہے جو برادر گرامی جناب سید شمشاد حسین نقوی کے ایصال ثواب کے لیے برگزار کی جا رہی ہے۔ مرحوم مغفور جناب شمشاد بھائی کی جو شخصیت ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ جو ان سے ایک بار نزدیک ہو گیا یا جس نے ایک پہلی مرتبہ ان سے ملاقات کی، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ سلسلہ ملاقات ہمیشہ جاری رہے۔ ان کی جو مقناطیسی شخصیت ہے، ان کا جو میگنیٹ ہے، اس سے ہر ایک واقف ہے۔ چونکہ یہ مجلس ترحیم ہے، لہذا موضوع کی مناسبت سے آج کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ موضوع بہت ہی امپورٹنٹ ہے
موضوع بہت ہی اہم ہے، اور وہ یہ ہے مومنین کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ اور یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آپ جب نگاہ غائر سے قرآن کریم کی آیتوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ مختلف جگہوں پر قرآن کریم نے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو بیان کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے وہاں پر ہماری حالت کیا ہونے والی ہے، مومن کی زندگی دنیا کے بعد کیسی ہوگی، اور غیر مومن کی زندگی اس دنیا کے بعد کیسی ہونے والی ہے۔ کہیں پر لفظ بشارت کا تذکرہ ہوا ہے، کہیں پر لفظ نذارت کا تذکرہ ہوا ہے۔ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اللہ اعلان کر رہا ہے بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے عمل صالح کیا ہے، ان کو بشارت دے دو کہ ان کے لیے جنت میں نہریں ہیں اور باغات ہیں۔ یہ ایک طرح سے انکریج کیا جا رہا ہے، حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، آپ کو نیک عمل کے لیے ابھارا جا رہا ہے، آپ کو اچھے کام اور گڈ ڈیڈز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جہنم کا بھی تذکرہ ہے۔ بشر المنافقین بأن لہم عذابا علیما، منافقین کو بشارت دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں پر یہ اعلان ہوتا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور کہیں پر یہ اعلان ہوتا ہے کہ ذوقوا عذاب الحریق۔ یہ ڈرانے کا سلسلہ، یہ خوشخبری کا سلسلہ، یہ جنت کی بات، یہ جہنم کے عذاب کا تذکرہ، کہیں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو غیر مومن ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب علیم، علیم عین سے نہیں الف سے، علیم یعنی دردناک۔ تو یہ، اور کہیں پر آپ نے دیکھا قرآن کی آپ الحمدللہ تلاوت کرتے ہیں، مختلف جگہوں پر جنت کا تذکرہ آپ کو قرآن کریم میں ملے گا۔ جنات عدن التی تجری من تحتہا الانہار، یہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم جو ہیں، ہم نے تمہیں آزادی عطا کی ہے، ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے، تم فرشتوں کی طرح مجبور نہیں ہو، تم صاحب اختیار بنا کر بھیجے گئے ہو، تمہیں مختار بنایا ہے، لہذا دیکھو اس اختیار کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا لینا۔ یہ جو ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں اختیار دے دیا ہے، اب تم چاہو تو اللہ کے بندے بن جاؤ اس کے راستے پر چل کر، اور چاہو تو نافرمان بن جاؤ، یہ تمہیں اختیار ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ مومنین کے لیے ہم نے نعمتیں فراہم کی ہیں، اور جو غیر مومن ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کا انتظام کیا ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے عزیزو کہ پروردگار یہ نہیں کہتا، آج جو میں بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ اس سے بہت امپورٹنٹ اور اہم
میسج آپ تک پہنچے گا۔ کچھ لوگ بالخصوص جوان ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ جنت بن چکی ہے یا جنت بنے گی، جہنم تیار ہو چکی ہے یا بعد میں جہنم تیار کی جائے گی، کیا اس کا وجود خارجی ہے یا نہیں ہے، کیا خارج میں جنت اور جہنم پائی جاتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ میں دونوں آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں مومنین، تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ جنت بعد میں بنے گی یا ابھی تیار ہو چکی ہے۔ آئیے قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دیکھو مغفرت کی طرف، توبہ و استغفار کی طرف سبقت کرو، یعنی کیا مقصد؟ جلدی کرو، پہل کرو، آگے بڑھو، مغفرت کے لیے سبقت کرو، تمہیں آگے بڑھنا ہے۔ جسے مسابقہ بولتے ہیں، یعنی یہ مقابلہ، یعنی کیا مقصد؟ دیکھو پیچھے نہ رہ جانا۔ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو پشیمان ہو کر میری بارگاہ میں آ جاؤ، پشیمان ہو کر آؤ، پریشان ہو کر نہ آؤ۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس پشیمان ہو جاؤ۔ جب پشیمان ہوگے تو پروردگار جو ہے وہ اپنی رحمت تم پر نازل کرے گا۔ وہ تو خود ہی کہتا ہے کہ میری بارگاہ میں آؤ گے تو ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، پروردگار تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ غفور بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ کیا خوبصورت انداز ہے، اور کتنا مہربان ہے، کتنا کریم ہے، کتنا صاحب فضل ہے یہ خدا، جو کہتا ہے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دیکھو سبقت کرو، پہل کرو مغفرت کی طرف۔ یہ مغفرت، یہ معافی کس سے مانگنی چاہیے؟ من ربکم، معافی مانگو اپنے رب سے۔ اللہ اکبر، پروردگار کہتا ہے من ربکم، کتنا پیارا انداز ہے نا، کتنا خوبصورت انداز ہے نا۔ خدا کہتا ہے من ربکم، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دو۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے مغفرت کی طرف قدم بڑھانا، اور من ربکم، تو سبقت کا تعلق ہم سے ہے اور مغفرت کا تعلق، معاف کرنے کا تعلق خدا سے ہے۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے، یعنی یہ کام ہمارا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں، اور پروردگار کہتا ہے اور میں تو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں معاف کرنے کے لیے آمادہ ہوں، لیکن آؤ میری بارگاہ میں، پشیمان ہو کر آؤ۔ اچھا اگر پروردگار معاف کر دے گا، ہم اس سے معافی کے طلبگار ہوں گے، ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو پروردگار معاف کر دے گا۔ تو معاف کرنے کے بعد ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ ہمیں کون سا جائزہ، کون سا انعام ملنے والا ہے؟ اللہ کون سا ایوارڈ ہمیں دے گا؟ اللہ نے کہا ہم تمہیں معاف کر کے جانتے ہو کیا دینا چاہتے ہیں؟ بہت توجہ کیجیے عزیزو، بہت ہی خوبصورت انداز ہے پروردگار کا۔ خدا کہتا ہے کہ ہم تمہیں ایسی جنت عطا کریں گے کہ تم اس جنت کی وسعت کو نہیں سمجھ سکتے ہو۔ یہ جنت کتنی ہی بڑی ہے، تمہارے
تصور میں بھی نہیں آ سکتی ہے۔ جنت کی وسعت، جنت کی بزرگی، جنت کی چوڑائی، جنت کی لمبائی کتنی ہے پروردگار بتا دے۔ جنت کتنی کلومیٹر ہے، اس کتنے اسکوائر کلومیٹر میں ہے، کتنے اسکوائر میل میں ہے، پروردگار بتا دے۔ جنت کتنی بڑی ہے، کہ اتنی بڑی ہے کہ تمہارا سپر کمپیوٹر بھی اس کو میل میں یا کلومیٹر میں احاطہ نہیں کر سکتا۔ تمہارے عدد گنتی چھوٹی پڑ جائے گی۔ پروردگار کچھ تو بتا دے، اس جنت کی چوڑائی کتنی ہے، اس جنت کی لمبائی کتنی ہے؟ کہ لمبائی چھوڑ دو، میں چوڑائی تمہیں بتاتا ہوں۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ اکبر، بہت توجہ کیجئے عزیزو، کیا کہا پروردگار نے؟ تمہیں وہ جنت عطا کر رہا ہے کہ جس کی چوڑائی، لمبائی نہیں، جس کی چوڑائی جو ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ اس کی چوڑائی ہے۔ اب آپ کہیں گے صاحب ہمیں تو آسمان دکھائی دیتا ہے، یہ جو نیلا نیلا ہے بس اتنی ہی چوڑائی ہے جنت کی۔ جی نہیں، آپ جسے آسمان کہتے ہیں حقیقت میں وہ آسمان نہیں ہے، وہ تو آپ کے آنکھوں کی انتہا جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں بس وہی جو ہے اس کو آپ آسمان تصور کر رہے ہیں۔ نہیں عزیزو، آسمان اول، آسمان دوم، آسمان سوم، ایسے 7 آسمان ہیں۔ تو یہ جو 7واں آسمان جہاں پر منتہی ہوتا ہے، جہاں تک یہ 7واں آسمان ہے، پروردگار کہتا ہے زمین سے لے کر اس آسمان تک کی جو مسافت ہے، جو ڈسٹینس ہے، جو فاصلہ ہے، وہ جنت کی چوڑائی ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ آسمان، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو سورج ہے، یہ جو چاند ہے، یہ سب پہلے آسمان کے سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی اس کے پیچھے 6 آسمان اور ہیں۔ سورج کے پیچھے آسمان پائے جاتے ہیں۔ مولا علی نے اپنے شاگرد سے فرمایا تھا نا کہ سورج ایک نہیں ہے، بہت سے ہیں، سولر سسٹم ایک نہیں ہے، بہت سے ہیں۔ خود امام جعفر صادق نے جابر ابن حیان سے فرمایا تھا کہ ان وراء شمسکم ھذا ل40 شمسا، دیکھو ایک سورج نہیں ہے بلکہ 40 سورج ہیں۔ یعنی کیا مقصد؟ 40 جو ہے سولر سسٹم ہے، ہم آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا اہم یہ ٹاپک ہے اور اتنا مشکل یہ ہے کہ ہم زمین سے آسمان تک کے درمیان کا جو ڈسٹینس اور فاصلہ ہے ہم اسے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو جنت کی چوڑائی وہ ہے، تو لمبائی کتنی ہوگی آپ تصور کریں عزیزو۔ وہ جنت آپ کو ملنے والی ہے، تو وہ کیوں ملے گی؟ کس بیس پہ ملے گی؟ اگر گناہ ہو گیا، اگر خطا ہو گئی، اگر تقصیر ہو گئی، اگر غلطی ہو گئی، تو پروردگار کہتا ہے کیوں گھبرا رہے ہو؟ میں کریم ہوں نا، میں رحیم ہوں نا، میں ارحم الراحمین ہوں نا، تو میں تو تمہیں بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ بس تمہیں اتنا کرنا ہے کہ سر جھکا ہونا چاہیے، دل ٹوٹا ہونا چاہیے، نظریں جھکی ہوئی ہونی چاہیے، نادم و پشیمان ہو کر جب تم میری بارگاہ میں آؤ گے نا تو میں تمہیں معاف بھی کروں گا اور وہ جنت عطا کروں گا کہ جس کی چوڑائی جو ہے آسمان و زمین کے درمیان کی مسافت ہے۔ اچھا، اعدت اور واضح کر دیا اللہ نے، کہا اور واضح، اعدت جو تیار ہو چکی ہے۔ جنت تیار ہوگی نہیں کہ قیامت آنے سے تو 4 سال پہلے مثلا اللہ جنت تیار کر دے گا، بلکہ وہ جنت
جس میں ہمیں نہ جانے کتنے سال بعد جانا ہے، ابھی سے وہ تیار ہے۔ تو آپ سوچئے کہ اس کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ جنت کا جو دیکھ بھال کرنے والوں کا جو ہیڈ ہے، جنت میں جو کام کرنے والے فرشتے ہیں، ان کا جو ہیڈ ہے اس کا نام ہے رضوان۔ توجہ کر رہے ہیں نا عزیزو؟ یہ جنت کی دیکھ بھال کرنے والوں کا جو یہ چیف ہے رضوان۔ یعنی کیا مقصد؟ جنت بھی تیار، جنت کے جو کرمچاری ہیں، جو کارندے ہیں، جو ورکرز ہیں، وہ سب کے سب جنت میں آمادہ ہیں، موجود ہیں، تیار ہیں۔ تو جنت بالکل تیار ہے، اس کے اسٹاف کے ساتھ، جنت میں جو کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ جنت جی تیار ہو چکی ہے۔ اعدت، جنت آمادہ ہو چکی ہے للذین آمنوا باللہ ورسولہ، ان لوگوں کے لیے کہ جو صاحبان ایمان ہیں۔ تو جنت میں صاحبان ایمان جائیں گے، اور پھر خدا کہتا ہے کہ ذالکا، بہت توجہ کیجیے، یہ جنت جو میں تمہیں دے رہا ہوں، ذالکا فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا ایک طرح سے فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ صاحبان ایمان کے لیے اس نے جنت کو تیار کیا ہے۔ مومنین یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 21 ہے۔ اس کی میں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ آپ خود بھی مطالعہ کیجئے گا، میں نے تو خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ جو ہے یہ جنت، اس کی جو ہے اہمیت کیا ہے، اتنی بڑی جنت، اس کی نعمتیں اللہ اکبر، دنیاوی نعمتوں سے بالکل الگ ہے۔ جنت میں آپ کے لیے موت نہیں ہے، جنت کی نعمتیں جو ہیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، ایک ہی مرتبہ مرنا ہے، بس مر گئے، اب اس کے بعد اب جو زندہ کیے جائیں گے میدان محشر میں، تو خدا کہتا ہے لا یذوقون فیہا الموت، اب موت نہیں آئے گی۔ اور یہ جو نعمت ہے، یہ نعمت بھی کم نہیں ہوگی۔ ہمارے گھر میں ہم سامان لے کر آتے ہیں، دال، چاول، آٹا، سبزی، گوشت، تو جیسے جیسے استعمال کرتے جاتے ہیں، ہمارے انبار میں، اسٹور روم میں جو سامان کھانے کا رکھا ہوا ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے۔ لیکن جنت کی نعمتوں کے بارے میں یہ ہے کہ جتنا بھی آپ استعمال کریں گے وہ کم نہیں ہوگا۔ اور سنیے، ہم سبزی لے کر آئے، ہم کھانے کی چیزیں لے کر آئے، تو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس کی جو کیفیت ہے وہ خراب ہوتی جاتی ہے۔ مثلا گوشت مہک جاتا ہے، سبزیاں سوکھ جاتی ہیں، یہ سب چیزیں ہیں نا۔ پانی کے اندر اگر پانی، آپ ایک گلاس پانی رکھ دیجئے تو کچھ دنوں کے بعد اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن جنت کی نعمت وہ ہے کہ خدا کہتا لم یتسنہ، یہ جو ہے خراب ہونے والا پانی نہیں ہے، یہ جو ہے ہمیشہ ایک طرح سے رہے گا۔ جنت کا کی جو نہر ہے، ایک بات میں عرض کر دوں عزیزو، نہر کا تصور ہماری نگاہ میں کیا، ایک چھوٹی سی ندی سے بھی چھوٹی ایک چیز۔ جنت میں اربوں کھربوں لوگ ہوں گے تو چھوٹی سی نہر کیا کر پائے گی؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، تو علماء نے بڑا پیارا جواب دیا ہے، وہ ایک چھوٹی سی نہر ہوگی اور کروڑوں اربوں کھربوں ملینز ٹریلینز لوگ اس کو پئیں گے، لیکن وہ جو چھوٹی سی نہر ہے اس کا جو پانی ہوگا وہ اتنا میٹھا کہ شہد اس کے سامنے فیل ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ یہ نہر کا پانی جو ہے
बिलियंस में, ट्रिलियंस में लोग शायद पिए, ये तादाद मैं बता रहा हूं। लेकिन अगर ऐसी नहर, छोटी नहर दुनिया में हो और कुछ लोग उसे इस्तेमाल करें तो शायद 1-2 दिन में उसका पानी खत्म हो जाएगा। लेकिन वो नहर जिसे कौसर कहा जाता है, वो नहर जिसे सलसबील कहा जाता है, वो नहर ही होगी। वो कोई समुंदर नहीं होगा, वो कोई बहुत बड़ी नदी नहीं होगी, लेकिन उसमें इतनी बरकत होगी कि वो हमेशा एक तरह से रहेगी। अल्लाह अकबर। ये सब जन्नत की खुसूसियात और इम्तियाजात में है। हमें जानना चाहिए, हमें समझना चाहिए मोमिनीन कि हमें ऐसी नेमतें मिल रही हैं। उसके बाद वहां के जो फ्रूट्स हैं वो हमेशा मिलेंगे। यानी क्या मकसद? फर्ज कीजिए इस वक्त गर्मी का जमाना है, हमारे इलाके में मिसाल के तौर पे अभी आम का मौसम शुरू हो गया है तकरीबन, है ना। लेकिन फर्ज कीजिए जुलाई और अगस्त के बाद या सितंबर के बाद मिसाल के तौर पे आम खत्म हो जाता है ना। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो फसली हैं, लेकिन जन्नत के फ्रूट्स कुरान कहता है ओकुलुहा दाइमुन व ज़िल्लुहा। अल्लाहु अकबर। बहुत प्यारा अंदाज है कुरान का, बहुत खूबसूरत अंदाज है। आप जनवरी में भी आम खाना चाहें, हालांकि वहां जनवरी नहीं है, जनवरी फरवरी, तो मैं कह रहा हूं समझाने के लिए आपको, यानी हमेशा हर वक्त जो है हर तरह के फल, हर तरह की सब्जियां वहां पर मैसर होंगी। अलबत्ता ये बात जानना बहुत जरूरी है कि ये सारी सब्जियां, ये सारे फ्रूट्स, ये सारी नेमतें, ये सब के सब जो है शबीह तो होंगे जो दुनियावी नेमतों से। मसलन रुम्मान का तस्करा कुरान में आया है। रुम्मान यानी अनार, जन्नत में अनार होगा, जन्नत में एनब यानी अंगूर होगा। तो ये अंगूर और ये अनार मिसाल के तौर पे, क्या इसकी जो लज्जत है वो दुनियावी अनार की तरह होगी? नहीं अजीजों, ये शक्लन जो है हो सकता है कि अनार की तरह होगी, इसकी शक्ल भी बेहतर होगी, लेकिन आप समझ लेंगे कि ये अनार है, ये अंगूर है। लेकिन लज्जत, जी मैं बताऊं आपको, काबिल मुकायसा भी नहीं है। जन्नत की जो नेमतें हैं, अगर आप उसे कंपेयर करेंगे दुनियावी नेमतों से तो कंपेयर नहीं कर सकते। वो लज्जत, वो टेस्ट जो वहां मिलने वाला है, अल्लाह अकबर, लाजवाब होगा। वहां के जो पैलेस, जो महल होंगे, उसकी जो दीवारें हैं उनमें जवाहरात जड़े हुए होंगे। जन्नत की जो ईंटें हैं वो सोना और चांदी से जो है तैयार की गई होंगी। जन्नत का जो मौसम है, न गर्मी है न सर्दी है, बल्कि एकदम नॉर्मल मौसम होगा। यानी क्या मकसद? मैं बताऊं आपको अजीजों, जन्नत में न पंखे की जरूरत है और न ही हीटर की जरूरत है। ऐसा नॉर्मल मौसम होगा। ये सारी बातें मासूमीन ने क्यों बयान की? मैं आ रहा हूं अपने असल मतलब पे। ये सारी बातें इल्म मासूमीन ने क्यों बयान की और कुरान ने नेमतों का तस्करा क्यों किया? इसलिए कि फितरत है इंसान की कि जब उसे कोई अच्छी चीज बताई जाती है तो उसे हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए वो कोशिश करता है। परवरदिगार ने बताया कि देखो मरने के बाद ये चीजें तुम्हें दी जाएंगी, क्या तुम इसे लेने के लिए, जी इसे हासिल करने के लिए, इसे अपनाने के लिए तैयार नहीं होगे? लेना चाहते हो ना, इन नेमतों से फायदा हासिल करना चाहते हो ना, तो उसके लिए एक ही शर्त यह है कि अल्लाह और अल्लाह के ने इनको भेजा है,
ہماری رہنمائی کے لیے ان پر ایمان لانا ہے۔ ایمان اور عمل یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ایک سمجھدار باپ کہتا یہ ہے کہ بیٹا اگر امتحان میں تم پاس ہو گئے تو تمہیں مثلاً ایک اچھا سا موبائل دیا جائے گا، اور بڑا بچہ ہے مثال کے طور پہ تو ایک اچھی سی بائک دی جائے گی، اور بڑا ہے اور باپ بھی پیسے والا ہے تو کہتا ہے کہ مثلاً کار دی جائے گی تمہیں، اگر تمہارا پرسنٹیج اچھا رہا۔ اور سمجھدار باپ کی پہچان یہی ہے کہ وہ اپنے فرزند کی حوصلہ افزائی کرے، اپنے فرزند کی تشویق کرے، اپنے فرزند کو یہ کہے کہ تمہیں انعام ملنے والا ہے۔ جب اسے انعام کی لالچ دی جاتی ہے تو وہ محنت کرتا ہے۔ انسان کی فطرت بھی یہی ہے کہ جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ اس دنیا کے بعد جو قیامت آئے گی، اس کے بعد جب حساب کتاب ہوں گے تو ہمیں ایک ایسی جنت ملے گی کہ جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی نعمتیں جو ہیں وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ میں خود سے تو نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ مرحوم شمشاد بھائی ہمارے، ان کی جو زندگی ہے، انہوں نے دنیا میں رہ کر اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا کہ اپنی آخرت کو سنوار لیا۔ آج انہیں اس بات کا احساس ہو رہا ہوگا۔ البتہ جنت تو ابھی قیامت کے بعد ہے، لیکن برزخی جنت میں تو وہ ہے نا، وہاں بھی جو ہے ان پر اللہ اپنی رحمتیں خاص نازل کر رہا ہے۔ تو ان کو اس بات کا احساس ہے کہ ہم کو جو اللہ نے 60-70 سال کی زندگی دی تھی، ہم نے اس کی مرضی کے اعتبار سے زندگی گزاری، اور اس وقت جو ہے وہ اپنے اوپر ناز کر رہے ہوں گے کہ مجھے ایسی سعادت اور ایسی توفیق ملی کہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار لی، اور آج میں یہاں پر برزخ میں، جنتی برزخ میں سکون سے جی رہا ہوں۔ شمشاد بھائی کی مجلس ہو رہی ہے تو یہی میسج میں دوں گا ان کے چاہنے والوں کو، ان کی فیملی کو، ان کے بالخصوص ان کے بچوں کو یہ میسج دیا جا رہا ہے، ان کو فالو کرو، ان کی طرح زندگی بسر کرو۔ کیسے انہوں نے ایک بہترین اور اچھی زندگی جو ہے گزاری ہے، ہم کو اسی طریقے سے زندگی گزارنا ہوگا۔ اس کے بعد آئیے قرآن کی ایک آیت میں اور پڑھا دیتا ہوں کہ باپ کبھی کہتا ہے کہ اگر تم نے امتحان میں محنت کی اور اچھا نمبر لے کر آئے تو تمہیں مثلاً یہ انعام دیا جائے گا۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ باپ کہتا ہے کہ خبردار، اگر اچھا نمبر لے کر نہیں آئے تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، میں تم سے بات نہیں کروں گا، میں تم کو یہ سزا دوں گا۔ یہ باپ کہتا ہے نہیں کہتا ہے؟ یہ بھی صحیح ہے۔ قرآن نے دونوں طریقے کو اختیار کیا۔ سنیں عزیزو، آیت پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ یہ آیت آپ تک پہنچنی چاہیے کہ خدا کہتا ہے کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے بچو، اس آگ سے بچو کہ جس کا ایندھن جو ہے انسان بھی بنے گا اور پتھر بھی بنے گا، انسان خود آگ بن جائے گا۔ اللہ اکبر! یعنی آگ کے لیے لکڑی کی ضرورت پڑتی ہے نا؟ بھئی آگ روشن ہوگی تو اس کے لیے کوئی چیز ہوگی نا کہ جس کو جلایا جائے۔ مثلا آگ ایک کاغذ کے ذریعے ظاہر ہو سکتی ہے، ایک لکڑی کے ذریعے ظاہر ہو سکتی ہے نا؟ تو انسان خود جو ہے آگ بن جائے گا۔ اللہ اکبر! اسے آپ سمجھیے اس بات کو
قرآن کی آیتوں کو اتنے ہلکے میں نہ لیجئے. خدا کہتا ہے خود یہ آگ جو ہے انسان خود آگ بن جائے گا. یعنی الگ سے انسان کو جلانے کے لیے شاید لکڑی کی ضرورت نہ پڑے, شاید کسی اور چیز کی ضرورت نہ پڑے, خود انسان کے اندر سے آگ نکل رہی ہے. بہت بڑی بات ہے یہ ڈرانے کے لیے. پروردگار چاہتا ہے کہ انسان اس دنیا میں رہے تو انسان بن کر رہے, حیوان نہ بن جائے, درندہ نہ بن جائے, یزید نہ بن جائے, فرعون نہ بن جائے, نمرود نہ بن جائے, شداد نہ بن جائے, حامان نہ بن جائے, صدام نہ بن جائے. اس دنیا میں انسان رہے تو علامہ مجلسی بن کر رہے, شیخ مفید بن کر رہے, شیخ طوسی بن کر رہے, آیت اللہ خوئی بن کر رہے, آیت اللہ خمینی بن کر رہے, آیت اللہ بہجت بن کر رہے. یہ پروردگار چاہتا ہے. تمہیں بہجت بنانے کے لیے اللہ نے جو ہے یہ ساری باتیں کی ہیں. بہجت یعنی خوشی آپ کو تو یہ کب ملے گی جب ہم اس کی مرضی کے مطابق رہیں, زندگی بسر کریں. میں آیت مکمل کرتا ہوں, سنیے آیت سنیے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اس کے بعد فرمایا اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اللہ اکبر. یہ کافرین کے لیے, کافر کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کو نہ مانے, جو دین کو نہ مانے, جو شریعت کا انکار کرے, جو اس کے قانون پہ عمل نہ کرے. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. کیا خوبصورت انداز ہے. جنت کی بات آئی تو کہا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها كأرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ. جنت کے لیے کہا کہ یہ آمادہ کر دی گئی ہے صاحبان ایمان کے لیے. اور جہنم کی بات آئی تو کہا اعدت للکافرین, کافرین کے لیے تیار کر دی گئی. بالکل بن چکی ہے, بنے گی نہیں. یعنی پروردگار بالکل آمادہ ہے. جیسی قیامت آئے گی فوراً جو ہے جنتیوں کو جنت میں حساب کتاب ہوگا, اور اس کے بعد جہنم والوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا. اس لیے یہاں کی جو نعمتیں ہیں وہ بہت ہی اہم ہے, جنت کی نعمتیں. اور جو جہنم کا عذاب ہے وہ بھی دردناک ہے. ان المتقین, پتہ کیا کہتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اور اس کے بعد ایک بات اور سن لیجیے, آخری بات ہے کہ جس طریقے سے جنت کے درجات ہیں ایسے ہی جہنم کے بھی درجات ہیں. سب سے نیچے جو ہے, سب سے نیچے, سب سے زیادہ تکلیف دینے والا جو طبقہ ہے جہنم کا, وہ منافقین کے لیے ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق سب سے نیچے رہے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا. منافق, اس سے اللہ بہت ناراض ہے. منافق کسے کہتے ہیں؟ ظاہری طور پہ جو ہے وہ کہے کہ ہم اللہ والے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ دشمن خدا ہو اندر سے. لہذا جنت میں درجات ہیں اور جہنم میں, جی بولیے, طبقات ہیں. بس تقریباً 40 منٹ کے آس پاس میرا خیال سے جہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے مجلس میری مکمل ہو گئی. ایک بندے خدا, ایک عبد الہی کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس برگزار کی گئی ہے. جس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ دنیا کیا ہے. کربلا والوں نے بھی سمجھ لیا تھا کہ یہاں کے بعد والی دنیا کیسی ہوگی, اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوگا. اسی لیے عزیزو, اسی لیے جب شب عاشور آئی ہے تو ہر ایک مرنے کے لیے, جام شہادت پہ پینے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ یہ جام شہادت جو ہے
اسے جام کوثر دلوائے گا۔ جام کوثر لینا ہے تو زندگی کو بہتر کرنا ہے، اور شہادت سے بہتر جو ہے اور کون سا ذریعہ ہو سکتا ہے کوثر تک پہنچنے کے لیے، جنت تک پہنچنے کے لیے۔ اسی لیے جب صبح عاشور آئی ہے تو ہر ایک تیار ہے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے۔ میں ایک تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ جناب جون کا تذکرہ ہے۔ جون کون ہے؟ سیاہ ہے، ان کا رنگ کالا ہے، وہ جناب ابو ذر کے غلام ہیں، اور اب امام حسین، ان کو شرف یہ ملا ہے کہ حسین کے غلام ہیں۔ اور عاشور کے دن جب ہر ایک اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا تھا تو جناب ابو ذر کے غلام جناب جون ہاتھوں کو جوڑ کر امام کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد آواز دی، مولا ہر ایک اپنی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، آقا میرے مولا کیا مجھے بھی مرنے کی اجازت ملے گی؟ کیا مجھے بھی اذن جہاد ملے گا؟ امام نے آواز دی کہ جون میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ کچھ تاخیر امام نے اجازت دینے میں کی تو جون تڑپ گئے اور ایک جملہ کہا، اور ایسا جملہ کہا کہ حسین کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر! جناب جون نے کیا کہا؟ مولا میرا رنگ سیاہ ہے نا، اس لیے آپ نہیں چاہتے ہیں، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے نا، اس لیے آپ نہیں چاہتے ہیں کہ میں بھی جام شہادت نوش کروں۔ بس حسین نے جون کو اپنے آغوش میں اپنے گلے سے لگا لیا، اور اس کے بعد آواز دی، جاؤ میرے جون، خدا حافظ۔ امام حسین کا یہ چاہنے والا میدان میں آتا ہے، دشمنوں سے مقابلہ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آتا ہے عزیزو کہ جون نے ایک آواز بلند کی۔ جون نے یہ نہیں کہا آقا میری مدد کے لیے آئیے، مولا میری مدد کے لیے آئیے۔ ہر ایک چاہنے والا جب گھوڑے سے زمین پر گر رہا ہے تو کہہ رہا ہے مولا میری مدد کے لیے آئیے، آقا میری مدد کے لیے آئیے۔ لیکن جون جب گھوڑے سے زمین پر گرے تو ایک جملہ کہا کہ غلام کا سلام آخر قبول کر لیجئے۔ جناب جون جانتے ہیں، حد ادب جانتے ہیں، میں تو غلام ہوں نا، غلام آقا کو نہیں بلایا کرتے ہیں۔ امام نے دیکھا، آواز سنی، آگے بڑھے، جون کے قریب آئے، کیا دیکھا عزیزو کہ جون غش کے عالم میں ہے۔ اب ہم سب جانتے ہیں نا کہ جب کوئی بے ہوش ہوتا ہے تو اسے ہوش میں لانے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! ارے حسین پانی کہاں سے لائیں کہ جون کے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کریں؟ ارے پانی ہوتا تو سکینہ خیمے میں پیاسی نہ رہتی، اگر پانی ہوتا تو علی اصغر جھولے میں پیاسے نہ رہتے۔ حسین نے کیا کیا جانتے ہیں عزیزو؟ زمین کربلا پر بیٹھ گئے، اپنے زانو پر جون کے سر کو رکھا عزیزو، فوضع خدہ علی خدہ، اپنے رخسار کو جون کے رخسار پہ رکھ دیا۔ حسین اتنا روئے کہ آنکھوں سے آنسو نکلے، اور جون کے رخسار پہ جب حسین کے آنسو گرے نا تو ایک مرتبہ جون نے آنکھیں کھول دی، کیا دیکھا کہ آقا کے زانو پر غلام کا سر رکھا ہوا ہے۔ آواز دی، مولا یہ شرف جو ہے، یہ معراج، یہ فضیلت جو ہے غلاموں کو صرف آپ ہی کے گھر پہ مل سکتی ہے کہ غلام کا سر ہو اور آقا کا زانو ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ایام انقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے پروردگار،
ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما۔ جس مرحوم کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے مرحوم مغفور جناب سید شمشاد حسین نقوی صاحب کو پروردگار جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، ان کے درجے کو بلند فرما۔ آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، علماء اعلام مراج اعظام رہبر انقلاب کو طول عمر صحت کامل و موفقیت کامل عنایت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مومنین گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب سید شمشاد حسین نقوی ابن مرحوم مغفور جناب سید رحمت علی نقوی کی روح کو احسان فرما۔